أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكرم يتيما فيه أكرم الله يوم يلقاه إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان گرامی قدر، پروگرام روزے داروں کی صفات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم روزانہ ایک صفت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج جس صفت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ صفت ہے یتیموں کے ساتھ نوازش. عزیزان گرامی قدر، آج مولا کائنات کا یوم ضربت بھی ہے. آج وہ دن ہے کہ مولا کائنات کے گھر میں ماتم ہے. آج در حقیقت امت یتیم ہو گئی. بس اسی لیے یہ صفت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی یتیم کو نوازے پروردگار عالم قیامت کے دن اسے نوازے گا. عزیزان گرامی قدر، بالکل اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے یا اس کا مالی بوجھ برداشت کرے، اس کی کفالت کرے، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، یہ روایت، یہ الفاظ فرماتے ہوئے اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا اور برابر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بہشت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی دونوں ایک ساتھ، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے پروردگار عالم اس یتیم کے سر کے بالوں کے برابر اسے جزا دے گا. عزیزان گرامی قدر، ہم کیونکہ مولا کائنات کے ماننے والے ہیں اور اس ہستی کے ماننے والے، اس علی کے ماننے والے کہ جنہوں نے کوفہ کے یتیموں سے کہا کہ آج کے بعد اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا علی ابن ابی طالب. مولا کائنات نے پوری زندگی یتیموں کی کفالت میں گزار دی. عزیزان گرامی قدر، واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص ابو واحد نامی مکہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک 9-10 سال کی بچی خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور غلاف کعبہ کو تھامے ہوئے، جبکہ اس کے ساتھ اس کے برابر میں ایک بچی کھڑی ہوئی ہے جس کے سامنے وہ قسم کھا کر کہتی ہے کہ خدا کی قسم وہ ایسا نہیں ہے. خدا کی قسم اس کی عدالت برابری کی بنیاد پر ہے، مساوات کی بنیاد پر ہے. خدا کی قسم اس کی زوجہ فاطمہ ہے. خدا کی قسم اس سے اچھا اور کوئی نہیں. خدا کی قسم اس کا نظام سب سے اچھا ہے. ابو واحد کہتا ہے میں قریب گیا اور اس بچی سے پوچھا کہ یہ کس کی صفات بیان کر رہے؟ وہ بچی کہتی ہے کہ میں اس کی صفات بیان کر رہی ہوں کہ جو انبیاء کے نظام کو سنبھالنے والا ہے. میں اس کی صفات بیان کر رہی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو سنبھالا. خدا کی قسم وہ میرے امام امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. وہ بچی کہتی ہے کہ میں اس لیے مولا کائنات کی صفات بیان کر رہی ہوں کہ جب میرے بابا دنیا سے چلے گئے، ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ اس شخص نے پوچھا اور ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ اس بچی نے خود ہی بتانا شروع کیا. میں اس لیے مولا کائنات کی فضیلتیں بیان کر رہی ہوں کہ جب میرے بابا دنیا سے چلے گئے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں آئے اور اس وقت میں اور میرا بھائی ایک بیماری کی وجہ سے اپنی آنکھیں گنوا بیٹھے تھے، یعنی ہم نابینا ہو چکے تھے. علی علیہ السلام نے ہماری والدہ سے ہمارے بارے میں دریافت کیا. جب والدہ نے بتایا کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے گھر کے حالات بتائے، میری والدہ نے گھر کے حالات بتائے کہ ہم بہت مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اے ابو واحد میرے امام میرے قریب آئے. میں نے اپنے امام کے رونے کی آواز سنی اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار مجھے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد جب علی نے، میرے امام نے میری آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تو میں اور میرے بھائی
اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی ہماری بینائی واپس آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد علی نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا۔ ابو واحد کہتا ہے اس وقت تو علی موجود نہیں، اور جلدی سے اس نے اپنی جیب میں سے دینار نکالے اور اس بچی کو دینا چاہے تو بچی نے کہا کہ جلد بازی مت کرو۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جلد بازی مت کرو، یہ اپنے پاس رکھو، اب ہماری کفالت مولا کائنات کے بیٹے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح اور بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ رات کو مولا کائنات سوتے نہیں تھے، شب بھر گھر گھر جا کے وہاں جہاں پر یتیم بچے رہتے تھے، ہر اس گھر میں جاتے تھے جس گھر میں یتیم بچے ہوتے تھے، مولا روزانہ رات کا کھانا پہنچاتے تھے۔ بالکل اسی طرح ایک روایت ملتی ہے کہ خاتون جب کنویں کی طرف گئی پانی بھرنے کے لیے اور اس کے ساتھ کچھ سامان تھا تو اس نے مولا کائنات کو قریب آتے دیکھا لیکن پہچانا نہیں۔ مولا کائنات نے دیکھا کہ عورت ضعیف ہے، اس کا بوجھ اٹھایا، اس کا وزن اٹھایا، اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تو وہ خاتون کہتی ہے، مولا فرماتے ہیں، مولا پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا بوجھ اٹھا سکے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر ایک جنگ پر گیا تھا، ایک محاذ پر گیا تھا، علی نے اسے محاذ پر بھیجا تھا اور وہ واپس نہیں لوٹا، میرے گھر پہ کوئی نہیں ہے، میرے بچے یتیم ہیں۔ مولا کائنات اس کے ساتھ وزن اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے دن سے مولا دوبارہ اسے گھر جانا شروع کرتے ہیں، اس سے حال احوال پوچھتے ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ خاتون دروازہ کھولنے سے پوچھتی ہے کون ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے جب معلوم کرتی ہے کون ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں وہی شخص ہوں جس نے کل تمہارے ساتھ تمہارا وزن اٹھایا تھا۔ وہ دروازہ کھولتی ہے، مولا قریب آتے ہیں، مولا پوچھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرے گھر پر کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ سوال کیسا؟ مولا اسے تمام تر سامان لا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ میرے گھر پر 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر تم آٹا گوندھ سکتی ہو، روٹیاں بنا سکتی ہو تو بنا لو، میں تمہارے بچوں کو سنبھال لیتا ہوں۔ یا دوسری صورت میں یہ ہے کہ میں جس طرح آٹا بنا سکتا ہوں، آٹا گوندھ سکتا ہوں، روٹیاں بنا سکتا ہوں، میں بنا کے دے دیتا ہوں، تم اپنے بچوں کو سنبھالو۔ وہ عورت کہتی ہے میں ایک عورت ہوں، آپ میرے بچوں کو سنبھالیے۔ مولا نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کے ساتھ کھیلتے رہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ بچوں کو کھلاتے رہے اور وہ بچے جیسے مولا کے ساتھ کھیلتے رہے مولا ویسا کرتے رہے۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ دیر کے بعد اس عورت نے آواز دی کہ اے شخص میرے پاس آؤ، یہ چولہا جلاؤ، یہ اس زمانے میں جو تنور ہوگا جو بھی ہوگا اسے جلاؤ۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو اس کی ہمسایہ عورت تھی، اس نے جیسے ہی مولا کائنات کو دیکھا اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، اور پھر اس عورت سے کہا کہ تم امیر المومنین سے کام کروا رہی ہو گھر کا۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ امیر المومنین ہے، مولا کے سامنے گریہ کرنے لگی اور کہنے لگی مولا معاف کیجیے گا کہ میں نے جسارت کی، میں نہیں جانتی تھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ علی کی ذمہ داری ہے، علی نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح بہت سی روایت ہیں، یہاں تک کہ جب، کیونکہ آج شب ضربت بھی ہے، جب مولا کائنات پہ تلوار چلی اور طبیب نے کہا کہ دودھ لایا جائے، علی علیہ السلام کو دودھ پلایا جائے، تو کوفے کے تمام تر بچے اپنے اپنے گھروں میں سے دودھ لے کر آئے کہ ہمارے بابا کو دودھ پلائیے۔ یہ ہے یتیموں کی مدد، یہ ہے یتیموں کا خیال۔ پروردگار عالم سے دعا گوں کہ مالک ہم سب کو مولا کائنات کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد